ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قد أفلح من تزكى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا يوم الفطر واحذروا من المعاصي والضرر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم محترم عزیز دوستوں بزرگوں ساتھیوں، آج مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ ہر قوم ہر ملت میں سال کے کچھ دن جشن مسرت منانے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، جنہیں عرف عام میں تہوار کہا جاتا ہے۔ تہوار منانے کے لیے ہر قوم کا مزاج
ہر قوم کا مذاق جدا ہو سکتا ہے، لیکن ان سب کی قدر مشترک خوشی منانا ہے، چونکہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ معمولات کی یکسانی سے کبھی کبھی گھبرا اٹھتا ہے، اس لیے وہ ایسے شب و روز کا خواہش مند ہوتا ہے۔ وہ شب و روز کا خواہش مند ہوتا ہے جس میں وہ اپنے روز مرہ کے معمولات سے ہٹ کر اپنے ذہن اور دل کو فارغ کرے اور کچھ وقت بے فکری ہنس بول کر گزارے۔ انسان کی یہی طبیعت تہواروں کو جنم دیتی ہے۔ بالآخر کسی قوم کا اجتماعی اشعار بن جاتا ہے۔ ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی خوشی کا دن رہا ہے، ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی خوشی کا دن رہا ہے۔ آپ دیکھیں، طریق اوراق پلٹ کر دیکھیں گے تو یہودیوں کے ہاں جس دن ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی ہے، انہوں نے اس دن اپنا تہوار کا دن بنایا ہے، اس دن کو اپنا خوشی کا دن بنایا ہے۔ اسی طرح عیسائی مذہب کے اندر انہوں کو بھی خوشی کا دن ہے، وہ بھی ایک تہوار مناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو تہوار منایا جاتا ہے۔ ہر قوم، ہر ملت، ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ضرور رہا ہے۔ تو اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ منورہ میں تشریف لائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام ایک دن میں خوشی کا دن منا رہے تھے۔ نہروز اور مہرجان کے نام پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، آپ یہ دن کیوں مناتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے بتایا کہ ہم جس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہم اس وقت اس دن کو تہوار کے طور پر منایا کرتے تھے، ان دنوں کو خوشی کا اظہار کرنے کے لیے منایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قد ابدلکم بہما خیرا منہم، میں تمہیں ان سے بہتر دو دن عطا کرتا ہوں۔ فرمایا یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ ایک دن عید الاضحیٰ کا دن ہے اور ایک دن عید الفطر کا دن ہے، یعنی ان دو دنوں میں آپ نے خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اب مسلمان جو ہیں ان دو دنوں کے اندر تہوار مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ خوشی کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں عطا کر کے گئے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں اللہ نے جتنی بھی خوشی کے دن دیے ہیں، یہ کسی موقع مناسبت سے اللہ نے ہمیں نصیب کیے ہیں۔ اب ایک مسلمان پورا رمضان کا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرتے ہوئے وہ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے،
اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرتا ہے اور ترک کرنے کے بعد پورا مہینہ نماز کا اہتمام کرتا ہے اور نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، جب آخری دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اب اس کو ایک خوشی کا دن دیتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے مہمان نوازی کے لیے عید الفطر کا دن چنا۔ عید الفطر کے دن میں اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں روزہ نہیں رکھنا، بلکہ آج تمہاری مہمان نوازی ہے، آج تم نے کھانا پینا ہے، آج تم نے اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کی تھی آج اس کا شکر بجا لانا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں ہم قربانی کرتے ہیں، حج کا عمل پورا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حج کے عمل کے بعد بھی ہمیں ایک خوشی کا دن عطا کرتا ہے۔ اب خوشی اللہ نے ہمیں عطا کی، خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے اس کا سلیقہ بھی اللہ نے سکھایا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بیہودہ گفتگو کریں اور ایسے عمل کیے جائیں جو ہر شریعت کی حدود سے تجاوز کر جائیں، بلکہ اللہ نے ہمیں خوشی کے لیے اپنا سر جو ہے سجدے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کہا میدان میں آ جاؤ، مسجدوں میں آ جاؤ، آ کر اللہ کی توحید کا اعلان کرو، آ کر نماز عید الفطر ادا کرو، نماز عید الاضحیٰ ادا کرو۔ یہ خوشی ہے اور یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ یہاں سے ہمیں عمل کا پتہ چلا کہ اگر اللہ ہمارے گھروں کے اندر کوئی بھی خوشی دے تو خوشی کو شریعت کے حدود میں رہ کر اختیار کرنا چاہیے، تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ دین کے اندر خوشی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دین کے اندر کھیل نہیں ہے، کہ یہ لوگ روکتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام ایک جگہ فرمایا، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَكَانَ يَوْمُ عِيد يَلْعَبُ السُّودَانِ بِالدَّرَكِ وَالْحِرَابِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ عید کے دن سوڈان کے کچھ صحابہ اکرام ڈھال اور حراب کا کھیل کھیل رہے تھے۔ فرمایا حراب کا کھیل کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس میدان میں کھڑے ہو کر ان کا کھیل دیکھ رہے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں بھی وہاں پر پہنچ گئی، میں نے بھی آ کر وہ کھیل دیکھنا شروع کر دیا، اور میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی ہوئی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ آپ بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا نعم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آ جاؤ۔ میں حضور کے پاس ہوئی، حضور نے فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، مجھے پیچھے کھڑا کیا، خدی علی خدی، میرا چہرہ حضور کے چہرے پر تھا، یعنی حضور ایسے تھے، میں حضور کے کندھے پہ اپنا چہرہ رکھ کے کھڑی تھی، حضور کے چہرے کے ساتھ میرا چہرہ تھا۔ فرمایا وَيَقُول حضور فرما رہے تھے خوب بنو ارفدہ، یعنی ایک ٹیم جیت رہی ہوگی، حضور نے فرمایا خوب بنو ارفدہ، اور فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اب میں کھیل دیکھتی دیکھتی جب تھک گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ لگتا تھک گئی ہے۔ میں نے کہا فقالت نعم جی یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے فذهبی، ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ یعنی یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ صحابہ اکرام نے خوشی کا اظہار بھی کیا ہے، صحابہ اکرام نے کھیل کا انتظام بھی کیا ہے، لیکن سارے عمل شریعت کے حدود میں رہ کر ہوا کرتے تھے۔ شریعت سے تجاوز کرنا یہ دین نہیں ہے۔ دین ہمیں سکھاتا ہے کھیل کھیلو، دین ہمیں سکھاتا ہے آپ خوشی کا اظہار کرو، مر کے شریعت کی حدود میں رہ کر کرو۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، حضور علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام اپنا رخ جو ہے ایک طرف کر کے لیٹے ہوئے تھے، تو اماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عید کا دن تھا اور کچھ بچیاں جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر اشعار گا رہی تھیں، اشعار پڑھ رہی تھیں، اور یہ ایک میدان جنگ پر اشعار پڑھے جا رہے تھے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
ابو بکر صدیق گھر میں تشریف لائے، آ کر کہا آپ کیا یہ گانا گا رہی ہیں، کیا اشعار پڑھ رہی ہیں، آپ کو علم نہیں؟ یہ شیطانی ایک وسوسہ ہے، یہ حضور کا طریقہ نہیں۔ حضور گھر میں لیٹے ہوئے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے ابو بکر صدیق کی طرف منہ کیا اور کر کے کہا اے ابو بکر صدیق، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، اور آج ہماری خوشی کا دن ہے، ان کو اشعار پڑھنے دو۔ صحابہ اکرام نے خوشی کا اظہار کر کے بھی دکھایا۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں دین دیا ہے، دین کے اندر خوشی کا طریقہ بھی دیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اب یہ تو نہیں ہوگا کہ 5 وقت کا نمازی ہو، پہلی صف میں کھڑے ہونے والا، جب عید کا دن آئے بیہودہ گفتگو شروع کر دے، ایسے عمل شروع کر دے جو شریعت میں نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ عید کا دن مسلمانوں کی عید خوشی کا دن ہے، ہر قوم میں، ہر ملت میں کوئی نہ کوئی خوشی کا دن رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے، اللہ کے نبی نے امت مسلمہ کو 2 دن خوشی کے دیے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ اب یہ تو نہیں کہ ہم نے خوشی کا اظہار کر لیا، نماز پڑھی، چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مسلمان عید الفطر کی طرف آتا ہے، آ کر نماز پڑھ کے واپس جانے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر شہر کے اندر، ہر محلے، ہر علاقے میں فرشتوں کو نازل کر دیتے ہیں۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں جاؤ عید پڑھنے والوں، خوشی کے ساتھ جاؤ، آج اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یعنی آج کے دن اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ معافی کے اعلان کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم نے آج ناراض بھائیوں کو ان سے صلح کر دی ہے۔ یہ خوشی کے دن ہو اور ہم جناب دل کے اندر حسد، دل میں کینہ، دل میں بغض لے کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، یہ خوشی نہیں۔ خوشی اصل یہ ہوگی کہ آج ناراض بھائیوں سے ہم نے صلح کر دی ہے، آج ان کے ساتھ ہم نہیں بولتے، ان سے ہم نے صلح کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، فرمایا ویمسح لہ فی اسرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کو کشادہ کر دیا جائے اور اس کے عمر میں برکتیں عطا کی جائیں، فرمایا کہ صلہ رحمی اختیار کرو، آپس میں صلح کرو، جن سے ناراضگیاں ہیں ناراضگیاں ختم کرو، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے گا، اللہ عمر میں برکت دے گا۔ تو میرے بھائیوں، خونی رشتوں کو نہ توڑیں، ان کو برقرار رکھیں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ اب سلام کو عام کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سلام کرنے والے سے سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، آپ رستے میں جاتے ہوئے اللہ کے نبی سلام پیش کیا کرتے تھے، ہر کسی کو سلام پیش کیا کرتے تھے، اور یہی حکم اللہ کے نبی نے امت کو دیا ہے۔ آج امت نے حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی امیر ہے سلام پیش کیا جاتا ہے، کوئی غریب ہے تو کہا اس رخ تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، نہ یہ دیکھو اللہ کے نبی نے کوئی قوم کا انتظام نہیں کیا کہ قوم کی بنا پر سلام کیا جائے۔ آج لوگ کرتے ہیں کہ یہ میری قوم کا سلام پیش کروں گا، یہ میری قوم کا نہیں، میں سلام نہیں پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد عورتیں بنایا ہے، پھر تمہارے اندر ہم نے قبیلے بنائے۔ قبیلے، اللہ قبیلے کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تم ایک دوسرے کو پہچان لو، ایک دوسرے کو جان لو۔ اس لیے نہیں بنائے کہ ہم تکبر شروع کر دیں، میں فلاں قوم کا، وہ فلاں قوم کا، وہ فلاں قوم کا۔ یہ قوم کے اللہ تعالیٰ قوم والوں کو پسند نہیں کرے گا۔ آگے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک کس کی؟ اوے بچے خاموش ہو گئے بیٹھ۔
اللہ کے نزدیک کس کی عزت ہوگی؟ اللہ کے نزدیک کس کا اکرام ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اس کا ہوگا جو متقی پرہیزگار ہوگا۔ اور میرے بھائی متقی بنو، قومیت اختیار نہ کرو، کہیں سے بھی جاؤ سلام پیش کرو، سلام پیش کرو، سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ گھروں میں جاؤ سلام پیش کرو، نماز پڑھ کے جاؤ سلام پیش کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور غیروں کو کھانا کھلانے والوں اپنے گھروں میں کھانا کھلاؤ، اپنے عزیز رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ، اپنے گھر سے کھانا شروع کرو۔ غیروں کو تو کھلاتے ہیں، دوستوں کو تو کھلاتے ہیں، عزیز رشتہ داروں کے حقوق کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اور میرے دوستو، میرے بھائیوں، خدا را اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فرمایا حلال نہیں اس شخص کے لیے جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد ناراض رہا۔ اور فرمایا کہ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار، اگر اسی حالت کے اندر اس کو موت آ گئی، فرمایا سیدھا جہنم میں جائے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ خدا کے لیے اگر کسی سے قطع تعلقی ہے، اس سے اپنی جو ہے تعلقات کو جوڑو۔ لا يدخل الجنت قاطع، اللہ کے نبی نے فرمایا قطع تعلقی کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ تو میرے عزیزو، آپس میں محبتیں پیدا کرو، آپس میں جا کر لوگوں کو کھلاؤ، دوسروں کو کھلانے والوں اپنے گھروں میں کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ مسلمان اجتماعی تہوار ہے، مسلمانوں کا اجتماعی تہوار، یہ غمی اور خوشی میں سب شریک ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو صحت کے اندر خوشی دیتا ہے، کسی کو بیماری میں خوشی دیتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اس نے ہمیں صحت میں خوشی دی ہے۔ آج ہم سارے کے سارے چل کے مسجد میں آگے، اور کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے لیکن جو خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے بستر پر لیٹے ہوں گے، بیمار ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج خوشی کے دن جا کر بیماروں کی عیادت کر لو۔ میرے بھائیوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو انسان اپنے کسی بھائی کو عیادت کے لیے صبح کے وقت گیا، شام تک 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جو شام کو گیا، صبح تک 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اس لیے جاؤ، جا کر بیماریوں کی عیادت کرو۔ چھوٹا سا عمل ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ کتنے لوگ بیمار ہوں گے اور خوشی کے اندر ہم صحت تندرست ہیں، میں نے کہا یہ تقسیم رب کی ہے، جا کر ان کی عیادت کرو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے پہلے بتایا کہ قطع تعلقی کو جوڑو، جا کر آپس میں صلح کرو۔ بھائی بہن کو نہیں بلاتا، بہن بھائی کو نہیں بلاتی، والدین کو نہیں بلایا جا رہا، والدین کے حقوق کو ترک کیا جاتا ہے۔ خدا کے لیے ایسا عمل نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو اور رسول اللہ ناراض ہو۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ نے نماز کا حکم دیا، فرمایا کہ نماز پڑھو۔ اب یہ سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، کتنی رکعات ہیں، اللہ نے قرآن میں نہیں بیان فرمایا۔ لیکن جس وقت کھلانے کی باری آئی، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، کس کو کھلانا ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر ایک ایک کا تذکرہ کیا، مصرف بیان کیے کہ کس کو کھلانا ہے۔ قرآن مجید کھولیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، 6 مصارف اللہ نے ذکر فرمائے۔ سب سے پہلے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ۔ سب سے زیادہ حق رشتہ داروں کا ہے، سب سے زیادہ حق ان کو کھلانا ہے، نہ کہ غیروں کو کھلانا۔ تو اس لیے یہ عمل سارے پورے کریں۔ اور اسی طرح عید کا دن ہے، عید کے دن میں میرے عزیزو مساکین، یتیموں کا خیال کرنا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے اس کے بال آئیں گے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔
یتیم کا جو یتیم نظر آئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا، خوش ہو جائے گا خدا کے لیے۔ تو اس لیے یتیموں کا خیال کریں، مساکین کا خیال کریں، ہمارے گھر میں گوشت بنے، ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچے خوشی کا اظہار کریں، اور ساتھ ہمسائے کے گھر کے اندر بچہ جو ہے وہ پرانے کپڑوں میں چل پھر رہا ہو، ایسا عمل نہ ہو۔ علماء لکھتے ہیں جاؤ بازاروں میں جا کر یتیموں کو ڈھونڈو، ایسا عمل نہ ہو کہ یتیم آپ کو ڈھونڈ رہے ہو۔ جاؤ جا کر بیووں کو ڈھونڈو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیویں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ اور میرے بھائیوں، آج ہمارا حق ہے، ہمیں اللہ نے خوشی کا دن دیا، اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو صحیح رستے پہ استعمال کرو، صحیح جگہ پہ لگاؤ۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، یہ عید ہے، عید کا معنی لوٹ کر آنا، عید لوٹ کر آتی ہے، ہر سال نئی خوشی لاتی ہے۔ یہ عید ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ جس طرح میں لوٹ کر آتی ہوں، ایک وقت آئے گا کہ آپ نے اپنی اصل زندگی کی طرف بھی لوٹ کر جانا ہے، اصل زندگی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تو نقل زندگی ہے جس کی آرائش کے لیے، زب و تن کے لیے ہم پورا دن اپنا لگاتے ہیں، اور اصل زندگی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ عید والوں، ہم کٹھے ہوئے ہیں، لیکن عید ہمیں اشارہ دے رہی ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اصل زندگی کی طرف، جہاں پر جا کر ہر انسان تنہا رہ جاتا ہے، جہاں پر جا کر ہر انسان اکیلا رہ جاتا ہے، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بہن کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ اور اس دن آسمان پھٹ جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ ہوا میں اڑ جائیں گے۔ ایسا دن آئے گا میرے بھائیوں، ایسے دن کی تیاری میں لگ جاؤ، لگ جاؤ۔ حضرت غوث العظم حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آج عید ہے، آج عید ہے، آج عید ہے۔ فرمایا خدا کی قسم، میری عید اس دن ہوگی جس دن میں اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا گیا۔ میری عید اس دن ہوگی جس دن میں ایمان کی حالت میں چلا گیا۔ اور میرے بھائیوں، حضرت وہب بن منبع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دن عید کا دن ہوتا ہے، اللہ رب العزت، اور جس دن عید کا دن ہوتا ہے، شیطان چلا چلا کر روتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آقا آپ کیوں روتے ہیں، کیا وجہ بنی؟ تو شیطان بتاتا ہے آج اللہ تعالیٰ نے پوری امت محمدیہ کو بخش دیا ہے۔ جب یہ عید پڑھ کے واپس جائیں گے، رستوں میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کر دے گا، آوازیں لگائے گے، اور مسلمانوں خوش ہو جاؤ۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں، فرشتوں بتاؤ کیا حال ہے، کیا صورتحال ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں اللہ، میں جب ہم گئے تو آپ کے نیک بندوں نے اپنے سارے عملوں کو پورا کیا، روزے رکھے، قرآن پڑھا، تراویح پڑھی، ہر عمل کو پورا کیا۔ اللہ آپ کے ہر عمل اللہ تو جانتا ہے، لیکن اللہ گواہ بنانا چاہتا ہے، فرشتوں پھر گواہ بن جاؤ، میں نے امت محمدیہ کو بخش دیا ہے۔ اب شیطان چلاتا ہے، شیطان روتا ہے کہ یہ کیا معاملہ بن گیا۔ وہ کہتا ہے چلو نکل جاؤ، اب جا کر ان کے نفسوں کو خراب کر دو، اب جاؤ، اب ان کے عملوں کو ضائع کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، شیطان کے چیلے نکلتے ہیں، گلی محلوں میں آتے ہیں، آ کر ہمیں ایسے عمل میں لگا دیتے ہیں۔ وہ انسان جو 5 وقت کا نمازی ہے، وہ انسان جس نے پورے رمضان کے مہینے میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کے نعرے لگائے، وہ جس نے پورا رمضان قرآن ختم کیے، جس نے نماز تراویح کا اہتمام کیا، آج شیطان نکلتا ہے، نکل کر اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے 5 وقت کا نمازی کہتا ہے بھائی آج ہم رمضان سے آزاد ہو چکے ہیں، وہی کہتا ہے آج ہماری فریشمنٹ کا وقت ہے، اس کو عید کو فریشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ شراب نوشی شروع ہو جاتی ہے، ناچ گانا شروع ہو جاتا ہے، اختلاط و مرد و زن شروع ہو جاتا ہے، رقص کی آوازیں آتی ہیں، بے حیائی کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے شادی ہال، کلب، سینما ہال، بازار، انٹرنیشنل ہوٹل اور دیگر مقامات بیہودہ کاموں کے لیے بک کر دیے جاتے ہیں، اور میرے بھائیوں باریک لباس والی میک اپ سے راستہ لڑکیوں کو نچایا جاتا ہے، اسے ثقافت اور کلچر کا نام دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا دین حیا کا نام ہے،
خوشی کا اظہار کرو لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر کرنا۔ اگر شریعت کی حدود سے باہر نکل جاؤ گے تو یاد رکھنا اللہ اور رسول ناراض ہو جائے گا۔ یہ دین حیا کا درس دیتا ہے، یہ دین کبھی بھی حیائی کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے عزیزو، قرآن مجید میں آیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کے رستے سے دور ہو جاتے ہیں اور جناب دین کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ میرے بھائیو، دردناک عذاب کے اعلان کروانے ہیں یا ہم نے اپنے عملوں کو بچانا ہے؟ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں عمل کیے، نیکیاں کی ہیں۔ اب وہ سیزن جو ہم نے لگایا ہے، کوئی انسان ہے جو اپنے مہینوں میں سیزن لگائے، پیسہ روپیہ اکٹھا کرے اور اس کے بعد ایک دن کے اندر سارا پیسہ ضائع کر کے رکھ دے؟ کوئی ایسا ہے؟ اگر کوئی ایسا کرے گا لوگ اس کو بے وقوف کہتے ہیں، اس کو جناب ناسمجھ انسان کہا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم نے سیزن لگایا ہے، نیکیاں اکٹھی کی ہیں، اب ان نیکیوں کو بچانا ہے۔ کیسے بچانا ہے؟ کہ ہم نے ہر بے حیائی سے بچنا ہے، ہر طرح کی بے حیائی عمل سے ہم نے بچنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر لیٹے ہوئے تھے، اپنے گھر کے اندر لیٹے ہوئے، عید کا دن کمرے کا دروازہ بند کر لیا، کمرے کے اندر جا کر زار و قطار رونا شروع کر دیا، رو رہے ہیں۔ اب باہر جو بیٹھے انہوں نے کہا حضرت کیوں روتے ہو؟ کیا آپ نے روزے نہیں رکھے؟ میں نے روزے رکھے۔ اور صحابہ جیسا عمل کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کے اندر اتنی جرت نہیں۔ اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد پھر زار و قطار رو رہے ہیں۔ عمر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں، آج عید بھی ہے، آج وعید بھی ہے۔ آج جس کے روزے، جس کی نماز، جس کی تراویح، جس کا قرآن قبول ہو گیا اس کے لیے عید ہے، جس کا نہ قبول ہوا اس کے لیے وعید ہے۔ میرے بھائیو، اب ہمیں کیا پتا ہمارے عمل قبول ہوئے کہ نہیں، لیکن اللہ سے امید ہے، یقین ہے۔ لیکن ان عملوں کو بچاؤ، ان عملوں کو ضائع نہ کرو۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اس توفیق، اب اللہ سے اور دعا کریں، اللہ ہم نے پورا رمضان تیرے عملوں میں گزارا، نیکیوں میں گزارا، اب ہمیں آگے بھی توفیق دے۔ اب جتنا ہم آگے جائیں، اللہ ہماری جہاں تک آخری سانس ہو ہماری کوئی نماز نہ رہے۔ اللہ ہمیں روزانہ قرآن کھولنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں روزانہ حضور پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یار یہ دعا کرو۔ اس لیے جب سے پہلے عمل قطع تعلقی کو ختم کرنا ہے۔ جہاں جہاں ناراضگیاں ہیں وہاں اگر قریب ہے ان کے گھروں میں جا کر سلام پیش کرو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وقت آئے گا بھائی بھائی سے ناراض ہوگا، دونوں ایک رستے سے گزر رہے ہوں گے، ہاذا یعرض فہذا یعرض۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اس کو دیکھ کر اس طرف رخ کر لے گا، وہ اس کو دیکھ کر اس طرف رخ کر لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں سے بہتر کون ہے؟ فرمایا جو سب سے پہلے سلام پیش کرے، سب سے پہلے سلام پیش کرے۔ اور میرے بھائیوں، عزت کم ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا صلح کر لو، عزت کم ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ کا نبی آپ کو عزت دے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آج ہم نے ناراضگیاں ختم کرنی ہے، ہماری عزت کم ہوگی، لوگ محلوں میں کہیں گے اس نے تو مار کھائی تھی، آج یہ جا کر صلح کرتا ہے، تو میرے بھائیوں کوئی بات نہیں، اللہ کا نبی عزت دے گا، اللہ کا نبی عزت دے گا۔ تو اس لیے آخر میں بس یہی کہنا ہے کہ صدقہ فطر آنا جو ہے وہ اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو میرے بھائیوں یہ ضروری ہے، یہ صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ آپ عید الفطر پڑھ کے چلے جائیں، جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے یہ آپ کے سر پہ لٹکا رہے گا، تو یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے ادا کیا جائے، ہاں کسی عذر کی بنا پر اگر رہ گیا ہے تو اس کو بعد میں ادا کریں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، مسجد اقصی کی حرمت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے آج مسلمان ذبح ہوا، بچے ذبح ہوئے، عورتیں ذبح ہوئیں،